جس آدمی نے کوئی گناہ کا کام جاری کیا، ظلم، زیادتی، ناانصافی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، شرک، بدعات، خرافات، کوئی کام رب کی ناراضگی کا، گناہ کا، شر کا، سیئہ جاری کر دیا، سنتن سیئاتن فعلیہ وزرہا، جس نے خود جاری کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، وزر من عامل بہا، اور جو لوگ اس کی برائی، بدعت، خرافات، شرک، اس کے بتائے ہوئے جاری کیے ہوئے کام کے ساتھ وابستہ رہے، اس پر عمل کرتے رہے، ان سب کا گناہ اس کو بھی قبر میں ملتا رہے گا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ایصال ثواب کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ کوئی بھی مسلمان مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اسے کئی قسم کے اعمال کا ثواب، اجر اور نیکی ملتی رہتی ہے، اور اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے تھے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی نیکی اور ان کے اعمال صالحہ کا فائدہ بھی میت کو موت کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کافر اور مشرک کو اس کی نیکیوں، اعمال صالحہ کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں اسے فائدہ ملتا ہے اور بھرپور فائدہ ملتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد نہ اس کی اپنی کوئی نیکی اس کو کام آتی ہے، نہ ہی اس کے بعد دوسرے انسانوں کی، اپنے اور بیگانوں کی کوئی نیکی اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ہم اس کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، اور ہم نے ان کے اعمال، ان کے اچھے کام جو دنیا میں ان کافروں نے، مشرکوں نے کیے، وہ ہوا میں بکھیر دیے، وہ ضائع ہو گئے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ ہم آپ کو بتائیں ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے دنیا میں بظاہر بہت اچھے عمل کیے، بالأخسرین اعمالا، اعمال بہت کیے، بظاہر انہوں نے بہت عبادتیں اور نیکیاں کی ہیں، خیرات کے کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں ضائع ہو گئی، ساری کوشش، کاوش، دوڑ بھاگ، جتنے بھی اچھے کام کیے، ضلع، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، فی الحیات دنیا، دنیا میں ہی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے رہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ دنیا کے کافر ہیں، مشرک ہیں، یا وہ مسلمان جو ریاکاری کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ریاکاری والا عمل بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے، شرک اصغر بن جاتا ہے۔ یا جس نے کام ہے تو مسلمان، لیکن اس کے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھے، یعنی اللہ کے لیے تھے، نیت درست تھی، عمل خالص اللہ کے لیے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی انسان نے، وہ مومن ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو،
आमिला अमलन, कोई भी उसने अच्छा काम किया, कोई नेकी की, सवाब का काम बज़ाहिर उसने किया है, उसका ताल्लुक़ इबादत से हो, मामलात से हो, अखलाकियात से हो, हलाल हराम से हो, किसी चीज़ से हो, लैसा अलैहि अम्रुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो मेरे तरीके के मुताबिक नहीं, वो मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं, मेरे दिए हुए दीन के मुताबिक नहीं, फ़हुवा रद्दुन, वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, उसकी कोई हैसियत नहीं, दुनिया में ही तबाह बर्बाद हो गया। हम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, लेकिन वो समझते रहे कि बड़ी नेकियां हमने की हैं, बड़ी बहुत कुछ हमें कल क़यामत के दिन मिलेगा। अल्लाह फरमाते दुनिया में तबाह बर्बाद हो गया। एक दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करना। यानी जिस अमल में अल्लाह की इताअत नहीं, रसूल की इताअत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं, वो बातिल है, मरदूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो इसलिए अलबत्ता कोई शख्स मोमन है, मुसलमान है और वो दुनिया से चला जाता है, तो दो किस्म के आमाल का फ़ायदा, दो किस्म की नेकियों का फ़ायदा उसको मिलता है, अजर व सवाब और नफ़ा उसको फ़ौत होने के बाद भी मिलता रहता है। एक की वजाहत तो मैंने पिछले खुतबा जुमा में मुख्तसरन या अधूरी कर दी थी, वो ये है कि कोई आदमी किसी दूसरे के नेकियों से फ़ायदा उठाता है, फौत हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उसको सवाब मिलता रहता है दूसरे लोगों की नेकियों का, हसनात का, अमाल सालिहा का। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि दुआ है, जो पहली आयत मैंने पढ़ी, जितने भी लोग ईमान की हालत में फ़ौत हो गए हम दुआएं करते हैं, रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जनाजे की मिसाल मैंने दी थी, कब्र पर खड़े होकर दुआ करने के फ़ायदा होता है। और इसी तरह बाद में ज़िंदगी में जब भी आप किसी मुसलमान के लिए घर में या कब्र पे जाकर दुआ करें, फ़ायदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रात को निकल गए, सही मुस्लिम के अंदर वाक़या है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला पीछे गईं तो फिर वापस आ गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बोला आप अचानक चले गए थे? बोला आप सो गई थी, जिब्रील मेरे पास आए और आकर कहा कि बकी के जो मुसलमान हैं, बकी में फ़ौत शुदा हैं मुसलमान, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश की दुआ करो। मुझे जिब्रील ने कहा। तो 3 मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी कब्रिस्तान में किबला रुख होकर इन सहाबा कराम के लिए जो शहीद भी थे, फ़ौत शुदा थे, अपने बेगाने सारे थे, उनके लिए दुआ की है। और क़यामत तक के लिए जो मुसलमान दुआएं करते हैं, ज़िंदा मुर्दों के लिए, अपने बेगानों के लिए इसका फ़ायदा होता है। हम नमाज में दुआ करते हैं, रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िर लना वले, और कितनी दुआएं हैं, वाले वालिदैना, हैं जी, हम अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, सब के लिए हम दुआएं करते हैं, फ़ायदा होता है। और ये कुरान करीम की कई आयात हैं, कई अहादीस हैं कि इसका फ़ायदा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीन, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, मोमनों के लिए भी बख्शिश की दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो कई नसूस हैं, कई अदिल्ला हैं, प्रूफ हैं कि दुआएं, अपने करीबी रिश्तेदार की हुई दुआएं भी फ़ायदा पहुंचाती हैं, दूसरों की भी फ़ायदा पहुंचाती हैं। इब्न माजा के अंदर हदीस है, अल्लामा अलबानी ने सही जामे सगीर में नकल की है, मुस्नद अहमद में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी को कब्र में फ़ायदा पहुंचने लग गया, अपग्रेड हो गया, फ़ायदा पहुंचा, सहूलतें मिल गई,
اس نے فرشتوں سے غالباً پوچھا کہ یہ کیوں ہوا؟ قال باستغفار ولدک لکا، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں، رفع درجات کی دعائیں کی ہیں، بلندی درجات کی دعائیں کی ہیں، تو اپ گریڈ ہو گیا تو۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا کہ کسی آدمی نے کوئی وصیت کی فوت ہوتے وقت، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے، تقریباً 4 جگہ پر من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین کا ذکر ہے 4 جگہ پر، کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتے وقت وصیت کر جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دنیا سے جاتے جاتے ایک نیکی کا بہت بڑا آپشن دے دیا ہے، اور وہ ہے وصیت، کہ زندگی میں جو کر سکتا تھا اس نے کیا، صدقہ خیرات بے شمار کام، لیکن جب دنیا سے جا رہا تھا تو فوت ہونے سے پہلے مرض الموت میں اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، جس کو بھی جو قریب تھا اس کو وصیت کر گیا، اسٹامپ پیپر لکھوا گیا، میسج بھیج دیا، یا کوئی قریب تھا اس کو اس نے نصیحت کر دی کہ میرے مال میں سے 1/3 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی خیرات صدقہ خیرات کے لیے، لیکن 1/3 سے زیادہ جائز نہیں، 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جاتے جاتے اب یہ وصیت کر کے چلا گیا اور دنیا سے چلا گیا ہے، پیچھے اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، اور پورے اس کے صدقہ خیرات کا جس کام میں وصیت کر جائے نا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ نیکی کے کام میں وصیت کر گیا، خیر کے کام میں وصیت کر گیا، مال کے متعلق مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، کوئی قرآن مجید، بے شمار نیکی کے کام ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر اس نے برائی کے کام میں وصیت کر دی کہ بھئی میرے پیسے سے تم جو ہے وہ آگے سود کا کاروبار کرنا، یا 1/3 کے اس کے سینما بنا دینا، یا برائی کا کام کوئی ظلم زیادتی کے حوالے سے وہ وصیت کر گیا، تو اس کو گناہ بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا اس کو، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اسی طرح نظر مان لی کسی نے اور عمل نہیں کر سکا دنیا میں، تو اب فوت ہونے کے بعد جتنے اس کے ورثاء یا دوست احباب اس کی طرف سے نظر پوری کریں گے، اس کو اجر و ثواب قبر میں، حشر میں ملے گا، عالم آخرت میں، عالم برزخ میں ملے گا، فائدہ ہوگا۔ اس کی کوئی تقریباً 8-9 قسم کے واقعات بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عورت سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو ڈر گئی بیچاری، نظر مانی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے نجات دی تو میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گی، لیکن بہرحال وہ آئی نہیں، روزے رکھ سکی اور فوت ہو گئی۔ تو اس کا غالباً اس کی بیٹی یا بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر واقعہ بیان کیا کہ وہ فوت ہو گئی اور مہینے کے روزے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو ادا کرتے؟ بولا جی ہاں۔ فرمایا پھر اس کی نظر کے روزے بھی رکھو، یہ بھی اللہ کا قرض ہے۔ تو جس طرح لوگوں کا قرض کی تمہیں فکر ہوتی ہے ادا کرنے کی، تو حق اللہ ہے دین اللہ حق ان یقضا، تو اللہ کا قرض بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اسی طرح کئی واقعات اور ہیں کہ کسی نے روزوں کی نظر مانی، کسی نے صدقہ خیرات کی نظر مانی اور وہ فوت ہو گیا، تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت کا بھائی آیا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا بالکل اس کی نظر کو پورا کرو، دنیا سے فوت ہو گیا ہے، نظر کو پورا کرو۔ حج عمرے کی کئی نے نظر مانی، آپ نے فرمایا اس کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اور کئی لوگوں نے نظر نہیں مانی لیکن ان پر حج فرض تھا، نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے یا معذور ہو گئے، تو آپ نے اس کی اولاد کو کہا کہ حج عمرہ کرو، اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں قرض کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا قرض 2 دینار میں ادا کروں گا، وہ نہ فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ ابو قتادہ نے فرمایا میرے ذمے، آپ نے فرمایا اچھا جنازہ پڑھو، میں پڑھاتا ہوں، آپ نے پڑھایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے 2 دینار لے لیے اور ادا کیے۔
اور آپ نے کیا فرمایا؟ حق الغریم بری المیت. حق الغریم، بے تو نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو اب ذمہ دار ہے، یہ تیرا حق بن گیا ہے. میت بری ہو گئی ہے، میت بری ہو گئی ہے. بعد میں 2 دینار ادا کر دیے، فرمایا اب تو نے اس کی کھال ٹھنڈی کر دی اس کے اوپر، یعنی اس کو فائدہ ہوا. ابو قتادہ نے اس کے قرض ادا کیا تو فائدہ اس کو قبر میں ہوا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ سنن ابن ماجہ مسند احمد میں ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز پڑھا کر آپ صحابہ کرام کی طرف پھرے تو فرمایا آہا ہونا من قبیلت فلان احد، یا فلاں قبیلے کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے اس وقت؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں میں موجود ہوں. حکم فرمایا اللہ کے رسول، فرمایا ان صاحبکم محبوس عن الجنت بدینہ، تمہارا جو وہ ساتھی فوت ہو گیا تھا نا، وہ ابھی تک اس کے جنت کا فیصلہ نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا تم نہیں جنت جا سکتے، قرض چھوڑ آئے ہو پیچھے، قرض نہیں کسی نے ادا کیا. تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ادا کروں گا. تو اس آدمی نے جو ساتھی تھا، واللہ عالم کو رشتہ دار تھا، کوئی بیگانہ تھا، قبیلے کا آدمی تھا، اس نے اس اپنی برادری کے قبیلے کے آدمی کا قرض ادا کر دیا، وہ بری ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا. اللہ اکبر. اسی طرح اور بے شمار دلیلیں ہیں. اب دوسرا ہے یہ تو تھا کہ دنیا سے بندہ چلا گیا اور پیچھے رشتہ دار، دوست، احباب، رشتہ دار، برادری والے کوئی نیکی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس کی طرف سے کوئی قرض ادا کر دیا، نظر پوری کر دی، کوئی فائدہ. ایک ہے کہ بندہ خود جس چیز کا سبب بن گیا ہو، زندگی میں وہ نیک عمل کرتا تھا اور بے شمار اس نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ دنیا سے چلا گیا اور اس نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ دوسری قسم ہے. اس میں اس نے کوئی نظر مانی نہیں مانی، اس پر فرض تھا جو بھی ہے، دوسروں کی نیکی کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا جس کا سبب یہ خود بن گیا تھا. اس میں قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں آگے نیکیاں بھیج دیں، اعمال صالحہ بھیج دیے، ثواب اجر بھیج دیا، ہم نے وہ بھی لکھ لیا. وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور لکھیں گے. کُلَّ شَيْءٍ، ہر وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کر کے بھیج دیے یا پیچھے چھوڑ آئے ہیں، فوت ہونے کے بعد پیچھے نشان اس کے چھوڑ آئے ہیں، آثار چھوڑ آئے ہیں، نیکیوں کے ذرائع، اسباب، وسائل چھوڑ آئے ہیں. کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، یہ سارے کی ساری نیکیاں، ان کے خیرات، ان کے اعمال حسنہ، اجر و ثواب امام مبین میں ہم لکھ رہے ہیں اور شمار کر کے ایک ایک چیز گن کر رکھیں گے، شمار کر کے رکھیں گے. امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں بندے کے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ وہ امام مبین ہے ہاں جی جس میں کرام کاتبین لکھتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، دو چیزیں ہیں. قدموا کا معنی کیا ہے؟ جو آگے بھیج دیے. جیسے قرآن کریم سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو
اور ہر انسان غور و فکر کرے, سوچ و بچار کرے, اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے, اخروی زندگی کے لیے ما قدمت, آگے کیا بھیجا ہے, کتنی نیکیاں آگے بھیجی ہیں. یہ ہے زندگی میں خود جو اس وقت میں اور آپ نیکیاں کر رہے ہیں زندگی میں. اور دوسرا ہے وآثارہم, کہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو آثار سے مراد دو چیزیں ہیں, آپ جانتے ہو نا. آثار کہتے ہیں کہ یادگار کو, کسی کی, جس طرح کہتے ہیں آثار البحری, بزرگوں کے آثار, ہیں جی, فلاں کے آثار, آثار قدیمہ, آثار قدیمہ, دنیا سے قومیں چلی گئیں, ان کے نشانات, ان کے آثار, ان کی نیکیاں, ان کی برائیاں, ان کے اچھے کام, برے کام, ان کے سب کچھ باقیات ہیں. سمجھ آ گئی نا جی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وعملا. مال اور بچے تو خوبصورتی اور زیب و زینت کا باعث ہے نا, یہ دل بہلانے کی چیزیں ہیں. والباقیات الصالحات, اور جو نیکیاں باقی رہیں گی, خیر عند ربک, یہ آپ کے رب کے ہاں بہترین چیز ہے. ثواباً, ثواب کے اعتبار سے, بدلے کے اعتبار سے, صلے کے اعتبار سے, وعملاً, اور کیا کل قیامت کے دن کچھ ملنے کی امید کے اعتبار سے, کہ کل قیامت کے دن کچھ کام آئے گا, جمع پونجی جو آگے بھیج دی ہے. تو یہ آثار سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک کہ بندے نے اپنے پیچھے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں, نیکیاں, جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد میں دیگر کتابوں میں بھی ہے, آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث, جب دنیا سے بندہ فوت ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے, انقطع, منقطع ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, مگر تین وسائل ذرائع ایسے ہیں کہ بندے کے دنیا سے جانے کے باوجود بھی اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے, نیکیاں اس کو قبر میں آتی رہتی ہیں, مٹیریل ملتا رہتا ہے اس کو. ان میں سے تین کیا ہیں؟ نمبر ایک صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ کر دیا, کوئی ایسا خیر کا کام اس نے جاری کر دیا. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی, کوئی فائدہ ہوگا اس کو اگر میں نیکی کروں تو؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوگا. ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا, جب تک اس باغ سے لوگ یا انسان جانور فائدہ اٹھائیں گے اس کو فائدہ ہوگا. دوسرا کہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا, جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے, حیوان, چرند پرند, کیڑے مکوڑے پانی پیتے رہیں گے, ان کی والدہ کو فائدہ ہوتا رہے گا جب تک وہ پانی اس میں ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کب تک ہے؟ قیامت تک رہے گا, تو قیامت تک اس کی والدہ کو فائدہ ہوتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا, دوسرا ہے صدقہ جاریہ میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں, انشاءاللہ اگلی روایت میں آئیں گی. دوسرا او علم ینتفع بہ, کہ علم اس نے پڑھا پڑھایا, سیکھا سکھایا, اور جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, شاگرد رہیں گے, شاگردوں کے شاگرد, شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد, قیامت تک کے لیے اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس بندے کو فوت ہونے کے بعد ثواب ملے گا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا, جتنے بھی قتل ہوں گے, اس قتل کا گناہ جہاں قاتل کو ملے گا, اتنا ہی گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا قیامت تک کے لیے. یعنی قیامت تک کے لیے جو گناہ ہوں گے قتل کے, آدم کے بیٹے کے کھاتے میں نکتب ما قدموا وآثارہم, یہ آثار چھوڑ گیا ہے پیچھے, ملتا رہے گا. اور امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مشکات کتاب العلم میں لائے ہیں کہ اگر اس کو گناہ ملے گا تو اگر کسی نے علم پڑھایا سکھایا تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, کوئی کتاب لکھ دی,
تعلیم دی، تدریس، شاگرد قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا ہے والدین صالح یدعو لہ، کہ وہ نیک اولاد چھوڑ آیا ہے. پیچھے نیک اولاد جتنے بھی عمل کرے گی، کوئی ایک ذرہ کے برابر نیکی کریں یا کوئی پہاڑوں کے برابر نیکی کریں، وہ سری کریں یا جہری کریں، جتنے بھی نیک اعمال اولاد کرے گی اس کا فائدہ اس کے والدین کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہے گا، جیسے میں مثال دے چکا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں. فرمایا دنیا سے جانے کے بعد بھی اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک روایت میں جو کہ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل صحیح حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیح ہے، میں صحیح جامع صغیر میں علامہ البانی نقل کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، بندے کے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو اس کے اعمال صالحہ اور نیکیاں جو قبر میں یا حشر میں اس کو ملتی رہتی ہے، مما یلحق المؤمن، مومن کو ملتی رہتی ہیں، وہ کئی قسم کی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ علماً علمہ و نشرہ، دنیا میں کسی کو پڑھا دیا یا علم نشر کر دیا، کتاب لکھ دی، تقریریں کی، اس کی تقریروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کو نصیحت کی، اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھائے. اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ماتحت یا اپنے ملازم کو یا آنے والے مہمان کو یا آنے والے دوست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو کوئی حدیث بتا دی، کوئی دین کی بات بتا دی، کوئی خیر کی بات بتا دی، کوئی گناہ چھڑوا کے نیکی پر لگوا دیا، یہ آپ کا علم ہے. جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا یا اس کے بتائے ہوئے پر آگے 10 بندوں نے عمل کیا یا اس کی اصلاح ہو گئی، آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا، نیکیاں پہنچتی رہیں گی جو آپ نے اس کو علم دیا ہے. کیونکہ علم ضروری نہیں کہ سارا ہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو علم. اگر ایک آیت ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ یہ آیت ہے اور اس کا یہ معنی ہے، یا یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا حقیقت میں حدیث صحیح ہے اور اس کا یہ معنی ہے، فرمایا میری طرف سے پہنچا دو. جب تک آپ کے بتائے ہوئے پر، رہنمائی کیے ہوئے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ایک حق کی بات آپ نے بتا دی، وہی آپ کی کامیابی کے لیے شاید کافی ہو جائے. تو اب جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دینی مدارس میں یا مدرسوں میں یا مسجد میں، یا ویسے جو پڑھا رہے ہیں یا جو معاشرے میں کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، اب بتائیں ان کی نے کتنے لوگوں کی آگے اصلاح کی ہوگی، اس کا اجر بھی ملے گا. تو فرمایا کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد جو نیکیاں ملتی ہیں، علماً علمہ و نشرہ، اور اس کے بعد ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد چھوڑ آیا. جب تک نیک اولاد، پھر نیک اولاد اپنے آگے اولادوں کی اصلاح کرے گی، وہ اپنی اولادوں کی اصلاح کرے گی، وہ اپنی اولادوں کی اصلاح کرے گی، سلسلہ اس کا جاری و ساری رہے گا. اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. او مصحفاً ورثہ، یا قرآن کریم چھپوا دیا، قرآن کریم کسی مسجد میں رکھوا دیا، مدرسوں میں رکھوا دیا، لوگوں کے گھروں میں رکھوا دیا. کوئی ان پڑھ تھا، دین کی طرف آ رہا تھا، اس کے گھر کو تفسیر دے دی، قرآن کریم پہنچا دیا، قرآن کریم کی تعلیم دے دی. مصحفاً ورثہ، اس کا اجر اس کے فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہے گا. کب تک؟ جب تک اللہ چاہتا ہے. او مسجداً بناہ، یا مسجد اس نے بنا دی. اور اس کا کتنا اجر ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بم بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، بنگلہ. اب یہ اس کا ثواب مل رہا ہے. جب
تک اس کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی جلسے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، ان سارے لوگوں کا اجر جب تک مسجد ہے اس مسجد بنانے والے کو اجر فوت ہونے کے بعد ملتا رہے گا. کب تک؟ جب تک یہ مسجد ہے وہ بھلے 500 سال، 1000 سال، 5000 سال ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے گھونسلے جتنی مسجد بنائی نا اللہ اس کو بھی کل قیامت کے دن منگلا دے گا. یہ ایک مبالغہ ہے جی، مفعص قطعات، گھونسلے جتنی، یعنی چھوٹی سی مسجد ہی کیوں نہ بنائی ہو اس کا اجر بھی ضائع نہیں جائے گا. اور بیتن لبن سبیل بنا ہو. چوتھی پانچویں چیز ہے کہ اس نے مسافروں کے لیے کوئی چیز بنا دی. جب تک مسافر لوگ ضرورت مند، حاجت مند فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ملتا رہے گا. اور صدقۃ اخرج من مالہ، یا اپنے مال سے اس نے صدقہ کیا، جب تک اس کے اس صدقہ کیے ہوئے مال سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی یہ نیکیاں ہیں، کوئی 5-6 قسم کی میں نے گنی ہیں، کچھ شاید رہ بھی گئی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب المزارع میں اس کو نقل کیا، صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا من زرع زرعا، جس آدمی نے کوئی کھیتی باڑی کی یا پھلدار درخت لگا دیا، لا یاکل منہ انسان او طیر او بہیمۃ. اب اس نے کو کھیتی لگا دی، فصل لگا دی، کوئی پھلدار درخت لگا دیا، اس درخت سے اور کھیتی سے جتنے بھی انسان کھائیں گے، پرندے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، حیوانات کھائیں گے، اللہ کہ اس کے لیے اس میں بہت بڑا اجر ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے چلا گیا، درخت لگایا تھا، 300 سال، 400 سال، 500 سال سے درخت پھل دے رہا ہے، اور اس کوئی کیڑے مکوڑے بھی اگر کھا رہے ہیں تو اس کو اجر و ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم، جو پیچھے چھوڑ آئے ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں ایک ایک نیکی کے، اس کو یہ چھوڑ آیا اپنے پیچھے یہ نشانات، اس کے ثواب ملتا ہے. یہ اسباب اور رائے وسائل بھی. باقی رہی نیک اولاد، بھائی جان نیک اولاد نیت کرے یا نہ کرے ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، فَكُلُوا مِن کسبکم، کسب اولادکم، اولاد تمہاری کمائی ہے تو اولاد کی کمائی بھی تمہاری ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی اولاد جو نیک عمل کرے گی، نیت کرے یا نہ کرے، اس کو اجر و ثواب اس کی ساری نیکیوں کا ماں باپ کو بغیر کسی نیت کے مل جائے گا. تو میرے بھائیوں، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی عظیم میں آپ کو سناتا ہوں کہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ، جس کا سبب بن گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عامل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے کوئی نیکی کا کام، کوئی کار خیر، کوئی مردہ سنت، کوئی بھولی بسری کوئی نیکی جاری کر دی، زندہ کر دی، لوگوں کو اس پر لگا دیا، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس بندے کو بھی اس کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَامِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کے اس جاری کی ہوئی سنت، کوئی کار خیر، کوئی مردہ سنت، کوئی نیکی اس پر لوگوں کو لگا دیا، قیامت تک جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے قیامت تک. من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، فرمایا لوگوں کے اجر سے نہیں کم کیا جائے گا،
کہ جی آدھا اجر تجھے ملے گا، آدھا اس کو ملے گا جس نے تیری رہنمائی کی تھی، تیری تربیت کی تھی، تیری اصلاح کی تھی اور تجھے اس کام پہ لگا دیا تھا۔ فرمایا نہیں، اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، اس رہنمائی کرنے والے کو قیامت تک کے لیے سب کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اگلی سنو، اگلے لفظ یہ تو تھا نا اجر، ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا۔ جس آدمی نے کوئی گناہ کا کام جاری کیا، ظلم، زیادتی، ناانصافی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، شرک، بدعات، خرافات، کوئی کام رب کی ناراضگی کا، گناہ کا، شر کا، سیئہ جاری کر دیا، سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا، جس نے خود جاری کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، ووزر من عمل بہا، اور جو لوگ اس کی برائی، بدعت، خرافات، شرک، اس پہ بتائے ہوئے جاری کیے ہوئے کام کے ساتھ وابستہ رہے، اس پر عمل کرتے رہے، ان سب کا گناہ اس کو بھی قبر میں ملتا رہے گا الی یوم القیامہ، قیامت تک اس نے بدعت، خرافات، شرک، ظلم، زیادتی، ناانصافی جاری کر دی تھی، لوگوں کو اس پر لگا دیا تھا، نشے پر لگا دیا تھا، بدکاری پر لگا دیا تھا، چوری پر لگا دیا تھا، جھوٹ پر لگا دیا تھا، اس پر قیامت تک کے لیے ان سب کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا، ان کے گناہ سے گناہ کم نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی اتنا ملے گا جتنا اس کو ملا، اتنا ہی اس آدمی کو ملے گا جس نے ان کو گناہ پر لگایا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کی سنت جاری کی نا، اول من سن القتل، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، سب سے پہلے قتل کا طریقہ اس نے جاری کیا، پہلا قتل اس کائنات میں انسانوں کا آدم کے بیٹے نے کیا، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے الا وکفل لابن آدم، اس کا اتنا ہی قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم، جو پیچھے چھوڑا ہے نا برائیاں ان کا بھی ہے، جو نیکیاں چھوڑا ہے ان کا بھی اجر کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے رہ گئیں کہ انسان کی نیکیاں بھی انسان کو کام آتی ہیں، اور انسان نے خود جو برائی پر لوگوں کو لگا دیا اس برائی کا گناہ بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ یہ صرف نیکیاں نہیں ہیں، گناہ بھی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے نا وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ مَا أَوْزَارِهِمْ، وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اوزار جمع وزر کی، وزر کہتے ہیں گناہ کو، یہ کل قیامت کے دن اپنے گناہ بھی اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے، ما اوزارہم، جو پیچھے چھوڑ آئے ان کے گناہ بھی، جن کو گناہ پر لگا کر آئے ہوئے ہیں ان کے گناہ بھی اپنی پیٹھ پر کل قیامت کے دن اٹھا کر آئیں گے۔